بلکہ وہاں پر آپ مانتے ہیں کہ ہر ایک کا اس کو حق دینا ہوگا۔ تو وہ جو بڑی نیکیاں کما کر لایا تھا، لیکن لوگوں کے حوالے سے اس نے ظلم زیادتیاں کی ہیں، ان کے حق کھائے ہیں، کچھ چغلیاں غیبتیں کی ہیں، کچھ بہتان بازیاں الزام تراشیاں کی ہیں، اور طرح طرح کے لوگوں پر ظلم کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب قیامت کے دن کو پیسے مال تو ہوگا ان کے ہاتھ میں دے، وہاں پر کیا دینا ہوگا؟ ان کی نیکیاں لے لے کر اس آدمی کی ان کو دے گا جن کے حق دینے ہیں۔ اور جب نیکیاں پہاڑوں کی طرح ختم ہو جائیں گی اور ابھی حق لینے والے باقی ہوں گے، یہاں پر ہمیں تھوڑا سا رکنے کی ضرورت ہے کہ پہاڑوں کی طرح نیکیاں ختم ہو گئی اور حق لینے والے ابھی باقی ہیں۔ یعنی اتنی نیکیاں کرنے والا کیا لوگوں کے معاملے میں اتنا گرا ہوا تھا؟ بھائیو، حقیقت یہی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بے لگام کر دیتا ہے، اپنی زبان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، کسی کی چغلی غیبتیاں ہو رہی ہیں، کسی کے پاس الزام تراشیاں بہتان بازیاں لگ رہی ہیں، کوئی تان و تشنیع ہو رہا ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، جب زبان کو اس انداز سے بے لگام کر دیا جاتا ہے، جب ہاتھ انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، جب اس قیامت کے دن کا ڈر خوف دل سے نکل جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قیامت کے دن ایک ہی چیز کا بدلہ حساب دینا ہے، اس وقت آدمی پھر ایسے گناہ کر جاتا ہے، اتنے بڑے گناہ کر جاتا ہے کہ جس کو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں تک پہنچ چکا ہوں۔ تو قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی حق لینے والے باقی ہیں۔ اب حق لینے والے باقی ہیں، نیکیاں تو نہیں رہی، اب کیا ہوگا؟ کیا نیکی نہیں تمہارے دینے کے لیے اب جاؤ؟ نہیں، ان کے گناہ لے کر اس بدبخت پر ڈالے جائیں گے، ثم یلقی فی النار، اور پہاڑوں کی طرح نیکیاں لانے والا جہنم کو جانا ہوگا۔ یہ ہے آپ باتیں کہ جو میری امت کا مفلس ہے، یہ ہے میری امت کا فقیر غریب۔ ضرورت ہے آج اپنے معاملات کا جائزہ لینے کی، اپنے معاملات کو کنٹرول کرنے کی۔